ناظرین کرام، کتاب نخبۃ الصحیحین جو کہ 100 احادیث پر مشتمل کتاب ہے، ساری کی ساری احادیث صحیح البخاری اور صحیح المسلم کی ہیں۔ کچھ مدارس میں یہ کتاب بطور نصاب بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ مارکیٹ میں موجود نہیں ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس کتاب کا اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں تاکہ عوام الناس اور طلباء کرام اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو 43 احادیث با ترجمہ بیان ہو چکی ہیں۔ حدیث نمبر 44 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ جی بیٹا جی۔ حدیث نمبر 44، حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار میرے حسن سلوک کا کون ہے؟ قال امک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ قال ثم من، پوچھا پھر کون ہے؟ قال ثم امک، فرمایا پھر تمہاری ماں ہے۔ قال ثم من، پوچھا پھر کون ہے؟ قال ثم امک، فرمایا تمہاری ماں ہے۔ قال ثم من، پوچھا پھر کون ہے؟ قال ثم ابوک، فرمایا تمہارا باپ ہے۔ حدیث نمبر 45، والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وهل یشتم الرجل والدیہ، صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ قال نعم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یسب ابا الرجل فاسب اباہ، کوئی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ ویسب امہ فیسب امہ، تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو پھر یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ حدیث نمبر 46، خاوند کی نافرمانی کی سزا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ، جب مرد اپنی عورت کو اپنے بستر بلائے، فلم تأتہ فبات غضبان علیہا، تو عورت نہ آئے اور مرد غصے میں رہے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 47، عورت کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا خیال رکھنا۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ وإن أعوج في شيء في الضلع أعلاه، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا ہوتا ہے۔ فإن ذهبت تقيمه كسرته، پھر اگر اسے کوئی شخص مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو آخرکار اسے توڑ ڈالے گا۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر اسے یوں ہی رہنے دے گا تو یہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء، تو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔